تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہر فرقے کے گمراہ ہونے کے پیچھے آپ دیکھو گے علم مضر نظر آئے گا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس پر بڑا زور دیا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے علم چاہتا ہوں، مگر کون سا علم؟ نفع بخش علم چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نفع بخش علم کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ علم جو گمراہ نہ کرے، ہدایت پر رکھے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ شیعہ فرقہ کا کیا ہوا؟ کیا اس جماعت میں عالم نہیں ہے؟ بڑے بڑے عالم ہیں، پہلے بھی گزرے، ابھی بھی بیچ سے پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہے، اور آئندہ بھی اس فرقے میں عالم ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ علم اس فرقے سے عالم اٹھ جائیں گے، مگر عالم تو ہے، علم تو ہے، لیکن علم نافع نہیں ہے، علم مضر ہے۔ آج ہمارا نوجوان اس کی طرف بڑا متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ اس فرقے کا ایک بڑا خوشنما نعرہ ہے، اور وہ ہے محبت اہل بیت۔ اب اہل بیت سے محبت کو کس کو انکار ہے؟ آپ پہ سے کسی کو انکار ہے؟ بولیے، کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام حسن سے کرتے ہیں، مولا علی سے کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ خاتون جنت سے کرتے ہیں، ہم نبی کی ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہی امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ یہ تو ہمارے ہی امام نے کہا نا، کسی اور نے تو نہیں کہا۔ ہم نبی کے ہر گھر کے بچے سے تک محبت کرتے ہیں۔ جب ہم نبی کے ہر بچے کو عین نور مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو عین نور مانتے ہیں، تو پھر امام حسین کا کیا کہنا، امام حسن کا کیا کہنا؟ ارے ان کی محبت تو ہم پہ فرض عین ہے، کیونکہ یہ محبت کسی مولانا نے ہم کو نہیں کہا کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے، پروردگار عالم نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ جو میں نے تبلیغ کی، تمہیں اللہ کی معرفت عطا کی، اس کے عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ تو قرآن عظیم کا حکم ہے، لیکن کیا محبت اہل بیت کا اظہار کے لیے آپ کو شیعہ بننا پڑے گا؟ تب آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے کہلائیں گے؟ کیا رافضی خیالات آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے؟ خدا کی قسم اگر اس طرف جاؤں گے تو وہاں علم مضر ہے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، آپ دھوکہ کھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس فرقے میں ایک بات ہے، محبت اہل بیت کا دعویٰ تو ہے، بڑھ چڑھ کر ہے، اظہار بھی خوب کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں بعضوں کا، اس قدر اظہار اہل بیت کرتے ہیں، محبت اہل بیت کا اظہار کہ ہمیں اپنی محبت ان کے سامنے بظاہر حقیقت تو ہے کہ حقیقی محبت کرنے والے ہم ہی ہیں، مگر ہماری محبت میں اعتدال ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، ہم تجاوز نہیں کرتے۔ مولا علی نے خود فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا، اور یہ حدیث ہر مکتب فکر کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ امام احمد نے مسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بھی دیگر ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، حتیٰ کہ شیعوں کے ہاں خود یہ حدیث موجود ہے، اور ان کے نہج البلاغہ جو حضرت علی کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے، اس میں خود یہ نہج البلاغہ میں حدیث موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، دو گروہ تیری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک گروہ تیرے سبب سے حق پر رہیں گا اور ہدایت پائیں گا۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے دو گروہ ہیں جو میرے سبب سے ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ایک تجھ سے اتنی محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا کہ تجھے تیرے مقام و مرتبے سے بڑھا دے گا۔ یہ جملے یاد رکھ کے، بس یہی تقریر کا پس منظر ہے، تیری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں گا کہ تیرے درجے اور مقام سے تجھے بڑھا دیں گا۔ یہ گروہ بھی جو ہے ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ دوسرا وہ ہوں گا جو تیری اتنی توہین کریں گا، اتنی توہین کریں گا کہ تجھے نعوذ باللہ من ذالک ایمان سے بھی ہٹا کر کفر کی طرف منسوب کر دے گا، تجھے کافر گردانیں گا، کافر کہیں گا۔ تیسرا گروہ وہ ہوں گا کہ جو حق پر ہوں گا، نہ تیری محبت میں مبالغہ کریں گا، نہ تیری توہین کریں گا، جو حق تیری محبت کا ہے اس حق پر وہ قائم رہے گا۔ آج جائزہ لیجئے، یہ حدیث سب کے یہاں متفق علیہ حدیث ہے، سب کے نزدیک اتفاقی حدیث ہے، کسی کا اس حدیث پر اختلاف نہیں۔ ہمارے اہل سنت میں بھی حدیث کتابوں میں موجود ہے، اور اہل تشیع کی جو سب سے بلند تر کتاب ان کے نزدیک جو مانتے بعد قرآن
नहजुल बलागा जिसको कुतबात अली की किताब कहते हैं, वो उसमें भी हदीस मौजूद है और ये किताब ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है। इस हदीस ने तो वाज़ेह कर दिया कि दो गिरोह जो है हलाक है और एक गिरोह हक पर है। मुझे बताइए ये कौन से दो गिरोह है? एक वो कि जिसने बढ़ाया वो शिया हुए, इतना बढ़ाया कि जो मकाम था उससे भी ऊपर कर दिया, और दूसरा गिरोह जो हलाक हुआ वो खारजी था। खारजी फिरका वो था जितने इतना घटाया कि नौज़ुबिल्लाह अली को काफिर कह दिया। एतदाल वाला ग्रोह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है। वो हम अहले सुन्नत है जो ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, वरना बढ़ाने वालों ने कितना बढ़ाया। मैं कुछ झलकियां आपको इस फिरके की दिखाना चाहता हूं, आप देखते चलें ताकि मेरी बात का सबूत आपकी आंखों के सामने पेश आ जाए। आइए जरा ये मौलवी साहब को सुन ले, ये उसी फिरके के शिया फिरके से हैं। नाम है आकिब रजा सैदी, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। जरा सुनिए क्या कहते हैं। सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार की बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर दीदी खान वालों, सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिद्धार्थ कोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने बच्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा आपके कुछ समझ में आई बात? 13 रजब वो तारीख है जिस दिन मौला कायनात हजरत मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए। हम मौला उस मायने में नहीं कहते कि जो अल्लाह को भी मौला कहा गया कुरान में। मौला हम अपने आका के मायने में कहते हैं, मददगार के मायने में कहते हैं, क्योंकि हमारे रसूल ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसका मौला। हम इस हदीस के तस्लीम करते हैं, इसको कबूल करते हैं और इस हदीस के तहत हम मौला अली को मौला मानते हैं। मगर ये नहीं मानते जो इन्होंने मुबालगा किया। उन्होंने कहा अली तुझे इतना बढ़ाएंगे तेरे मकाम से बुलंद कर देंगे और ये गिरोह हलाक हो जाएगा। ये शिया गिरोह है। क्या कह रहे हैं? 13 रजब को अली पैदा हुए। अबू तालिब जो अली के वालिद है, हजरत अली की पैदाइश के बाद अबू तालिब अपने एक राहिब दोस्त के पास गया। राहिब कहते हैं जो यहूदियों का पादरी होता है या यहूदियों का आलिम होता है। उससे कहा भाई 13 रजब ये वक्त पर एक बच्चा पैदा हुआ, जरा जायचा बना, उसकी किस्मत का हाल बता, फ्यूचर बता, उसका मुस्तकबिल बता, इस घड़ी में पैदा होने वाले बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बच्चा आगे जाके कैसा रहेगा, क्या बनेगा। बहरहाल वो आसमानी किताबों का आलिम था, बकौलिन के वो राहिब था। उसने जायचा लिया, खाने बनाए, उसमें भरे, फिर फोल्ड किया, कागज को फेंका, दूसरा कागज लिया, फिर लिखा, फेंका, फिर तीसरा कागज के लातादाद उसने जायचे बनाए और वो फेंकता रहा। तो अबू तालिब देखते रहे। आखिर में जब अबू तालिब से रहा नहीं गया तो कहा कि क्या बात है, बताता क्यों नहीं? ये कागज फोल्ड कर करके बार बार मोड़ मोड़ के फेंक रहा है, आखिर बताता क्यों नहीं? कहा कि अबू तालिब जो घड़ी तू बता रहा है, जो तारीख तू बता रहा है, जो साथ तू बता रहा है, इस साथ में तो खुदा पैदा हो सकता है, अल्लाह पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। यानी ये पैदा होने वाला नऊज़ बिल्लाह इंसान नहीं है, ये खुदा थे। जो अली थे ये खुदा की शक्ल सूरत में जमीन पर आ गए। और ये फिरका कौन सा था? ये शियाओं में से एक शाख निकली थी जिसको नुसैरी नाम दिया गया था। तारीख में इसका जिक्र मौजूद है। ये फिरका आज तक चला आ रहा है और मोहब्बत अहले बैत का दावा करता है।
عبداللہ ابن سبا ایک شخص گزرا ہے یمن کا، اس نے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی، عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر ایمان لایا، اندر سے پکا منافق تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس نے مشن چلایا۔ بعد میں جب اس کو قتل کیا گیا تو اسی کی تعلیم کو آگے بڑھانے والا ایک نصیر تھا، ابو نصیر اس کا نام تھا، اس نے اس مشن کو اتنا بڑھایا کہ علی ہی خدا ہے، اور علی در حقیقت زمین پر انسان بن کر اپنی کبریائی پر، اپنی الوہیت پر، اپنی ربوبیت پر پردہ ڈال کر انسانی شکل و صورت میں اترا ہے۔ حقیقت تو علی ہی خدا ہے، معاذ اللہ۔ اور اس نے حضرت علی کی کرامات کو اس ڈھنگ سے پیش کیا، ان کی خوبیوں کو اس ڈھنگ سے پیش کیا کہ اس زمانے میں ایسے بیوقوف اور جاہل جو لوگ تھے وہ اس کی طرف اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کی باتوں کو تسلیم کیا اور علی کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ چھوٹی موٹی تعداد نہیں تھی، اس لیے میں کبھی حیران نہیں ہوتا کہ بھائی اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے، اہل حدیث ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے، دیوبندی ہو گئے، ارے ان کی کیا اوقات ہے، اس زمانے میں ہزاروں میں لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ ہدایت اللہ کی ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہتا ہدایت پہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ فرماتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، مولا ہدایت پر رکھ۔ کتنی تعداد تھی ان کی؟ ہزاروں کی تعداد میں جب مولا علی کو پتا چلا، کوفہ آئے، آپ دیکھا کہ کوفہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی۔ کوفہ آپ نے راجدھانی بنایا خلافت کے دور میں، اپنے مدینے سے منتقل کر کے آپ کوفہ آ گئے، کوفہ کو راجدھانی بنایا، سب کو گرفتار کر کے پکڑ کے لایا گیا کہ ان ہر شخص کو گرفتار کیا جائے جو مجھے خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ تقریباً 14,000 کی تعداد تھی لوگوں کی۔ کتنی؟ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب آبادی اتنی نہیں تھی۔ آج بھی اگر 14,000 لوگ یہ کہنے آپ کے سامنے آ جائے کہ بھئی علی خدا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے اگر آپ پرسنٹ نکالے تو اور زیادہ حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ 14,000 لوگوں کو جب گرفتار کر کے لایا، حضرت علی نے ان کو سمجھایا، ان کو منوانے کی کوشش کی کہ توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، وہ نہیں مانے، اڑ گئے، کہا کہ نہیں علی آپ خدا ہے، ہم خدا مانتے ہیں آپ کو۔ جب نہیں مانا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو اگر کوئی کسی کو خدا کہے، کوئی کسی کو جھوٹا رسول پیدا ہو اور اس کو رسول کہا جائے، اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ واجب القتل ہے، تو میں عبرتناک سزا دوں گا، قتل کروں گا، باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا علی آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خدا ہے، جو چاہے کیجیے، ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں۔ 7,000 ان نصیری، اس فرقے کو نصیری کہا گیا تھا، اس کی نسبت سے نصیری کہلائے گا۔ 7,000 نصیریوں کو حضرت علی نے ایک رات میں زندہ جلوا دیا۔ کیا کیا؟ تاریخ میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ چاہے آپ اہل تشیع کی کتاب کی تاریخ پڑھ لے، اہل سنت کی پڑھ لے، کسی کی بھی تاریخ پڑھ لے، اس زمانے میں دور خلافت علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، واقعات آپ کو ملیں گے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کرنا، تشدد کرنا، اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے صحابہ اکرام اور مولا علی کی سنت ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہ کہو، تمہارے ایمان کی خیر منائیے صاحب، کتنا کمزور ایمان ہے کہ تم کہنے میں ڈر رہے ہو، اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا تمہارا۔ تم مسلمان بھی ٹھیک سے ہوتے کہ نہیں ہوتے اللہ جانے۔ آج تم کہتے ہو کہ بھائی کسی کا عقیدہ کیسا بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ صاحب دیکھیں گے۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا جاؤ بھائی تمہارا جو عقیدہ اللہ صاحب دیکھیں گے، نہیں، مولا علی نے 7,000 نصیریوں کو زندہ جلا دیا ایک ہی رات میں۔ پوری رات یہ زندہ جلانے کا کام چلتا رہا، صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا کہ جو باقی آدھے بچے ان کو کل جلاؤں گا۔ دوسری رات ہوئی، پھر ان کو جمع کر کے ایک میدان میں لایا گیا، آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے آدھے ساتھیوں کو میں زندہ جلا چکا ہوں، اب تمہارا نمبر ہے، مگر ایک موقع دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن کی مہلت اللہ نے اس حکمت سے دی ہو کہ شاید تم توبہ کر لو، توبہ کر لو اپنے عقیدے سے، اب بھی وقت ہے کہ تائب ہو جاؤ۔ تو وہ بدبخت اپنے باطل عقیدے پر کتنے مضبوط تھے، انہوں نے کہا علی آپ ہمیں زندہ جلا دیجئے، ہم مرتے مرتے یہی کہیں گے کہ آپ ہی خدا ہے۔ اور کہا آپ نے جو کل آدھے لوگوں کو جلایا، ہمارے آدھے ساتھیوں کو، اس سے تو ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا، اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ وہ آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے، آپ وہی کام کر رہے کہ ہمیں آگ میں جلا رہے، اس سے تو ہمارا یقین بڑھ گیا کہ آپ ہی خدا ہے، معاذ اللہ۔ یہ تھا علم مضر، یہ تھا نقصان دہ علم۔
کہ جس نے ایسے دلائل ان کے دماغ میں بھر دیے کہ باطل تھے اور وہ علی سے مناظرہ کر رہے اور علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو بھی جلا دیا مولا علی نے۔ اگر کچھ بچ گئے تھے، سب تو نہیں جل پائے، کچھ نے اس وقت اپنے عقیدے کو چھپا لیا، کچھ ہاتھ نہیں آئے تھے، بچی خورچن بڑھتے اور بڑھتے آج اس شکل میں آپ کے سامنے۔ یہ جو آپ اس جماعت میں اب کھلے عام منبر پہ بیٹھ کر مجمع میں وہ کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس پہ گالیاں دے، لان تان کرے، اس کو جوتے لگائیں، داد دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ بھائی تو نے صحیح کہا کہ اس 13 رجب کو پیدا ہونے والا علی نہیں تھا بلکہ خدا تھا۔ اب ایک دوسرے صاحب کو سن لیجئے، نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، شکلیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ان کا نام ہے جعفر جٹوئی، کا نام ہے ان کا جٹوا کر کے، ایک علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں کے رہنے والے ہیں، جعفر نام ہے، جٹوئی نام ہے۔ اچھا، ان کے عجیب مولوی اور مقررین ہوتے، ٹوپی نہیں لگاتے، کپڑے عجیب و غریب پہنتے، شکل و صورت سے لگتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ان کے عالم ہے۔ اب ذرا یہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے ان کو۔ ابھی گاڑی میرے پاس ہے، یہ چابیاں بھی دوں گا، باقی جتنی جائیداد اللہ جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا، کوئی بندہ اٹھے۔ دیکھیے عقیدہ باطل بیان کر رہا ہے، میں نے روکا یہاں، عقیدہ باطل بیان کر رہا ہے، مگر اپنے عقیدے پر قائم کتنا ہے، چیلنج کر رہا ہے، کہتا ہے یہ چابی بھی دوں گا گاڑی کی، کار ہوں گی اس کے پاس، گاڑی بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، یہ چابی بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتا دے۔ اب کیا اس کا چیلنج ہے، ذرا سنیے، اور اس چیلنج کے ذریعے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ابھی گاڑی میرے پاس ہے، یہ چابیاں بھی دوں گا، باقی جتنی جائیداد اللہ جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا، کوئی بندہ اٹھے، کوئی اٹھے۔ وہ مجھے حضرت سلمان فارسی سے ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے علی سے پوچھا، یا علی تخت خلافت آپ کا ہے، چھینتے کیوں نہیں؟ جنہوں نے بطول کا حق نہیں دیا، ان کے دربار میں کیوں جاتے ہو؟ جو محمد کے دلاتے میں نہیں ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ سلمان کے اسکندر ہی نہیں، سلمان کے اسٹیٹس ہی نہیں، سلمان نے باتیں پوچھتے ہی نہیں، چونکہ سلمان کو پتا ہے علی ممبر پہ ہو یا مسلط پہ ہو، خلیفہ علی ہے۔ سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے، سلمان کیا پوچھتا ہے؟ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ مجبوری ہے میری، میں بٹن کھولوں، سوٹر لاؤں، بار تنگوں، بیت بھرنا، سبھی کا کہا کہ تم میں پھینکوں، پھر مجھے دعوت دو گے۔ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ علی فرماتے جب سے وہ ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ اٹھانا چاہیے، آپ بلند ہونے چاہیے تاکہ علی کو جلدی ہو جائے۔ جب سے وہ ہے، علی فرماتے جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے، سب کہنا مجھے سننا، جب سے وہ ہے۔ اگلی بات سلمان نے بڑی خوبصورت کی، سلمان کہتے مولا وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ نہیں تھی، مکان نہیں تھا، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے، فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈنا رہا۔ ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے، بس ایسے سلمان گزرتی رہی۔ تو یہ اس بات پر، یہ گاڑی میرے پاس ہے، گاڑی اور جائیداد اس بات پر دینے کا اعلان کر رہا ہے کہ سلمان فارسی نے علی سے کبھی یہ نہیں سوال کیا کہ مولا علی آپ ان کے دربار میں جاتے کیوں جنہوں نے آپ کی خلافت، آپ کا حق تھا چھین لیا؟ کیونکہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہونے چاہیے تھے؟ حضرت علی، ابو بکر نے خلافت چھین لی۔ جنہوں نے آپ کی بیوی کا باغ کھا گیا، باغ فدق کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر نے غصب کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو حضرت سلمان نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں ہیں جنہوں نے باغ کھا گئے، جنہوں نے آپ کی خلافت کا حق چھین لیا، جو رسول کے جنازوں میں نہیں آئے۔ یہ سلمان فارسی کا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے۔ سلمان نے یہ چھوٹے موٹے سوال نہیں کیے، بھائی ہائی لیول کا سوال کیا۔ معاذ اللہ، اللہ کی لعنت و جھوٹے پر اس طرح کی کوئی روایت ہے ہی نہیں، یہ ان کے ہی فرقوں میں ایسی بات ہے۔
नऊज़ बिल्लाह, सलमान फारसी जैसा जलील कद्र साहबी ऐसा बेहुदा सवाल कर ही नहीं सकता। बरी है हजरत सलमान फारसी की जात, और जो कुछ मौला अली की तरफ मंसूब किया कि अली ने ये जवाब दिया, इससे भी अली बरी है, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। सलमान फारसी ने क्या सवाल किया है कि मौला ये बताइए, अली ये बताइए कि आप कब से? हजरत अली ने कहा जब से वो है, जब से अल्लाह है। जबकि ये बुनियादी तौहीदी अकीदा है कि अल्लाह की ही ज़ात अज़ली और अबदी है, वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। यहां तक कि हम अज़ली और अबदी तो रसूलुल्लाह को भी नहीं मानते, तो अली तो बहुत बाद में है। फिर अंबिया को नहीं मानते हम, अंबिया भी हमेशा से थे नहीं, बाद में अल्लाह ने वजूद दिया। एक अकीदा और है हमारा खुदा के ताल्लुक से, जो अकीदा तौहीद के अंदर शामिल है और अकायद की किताबों में है कि अल्लाह के अलावा हर शय, हर चीज, हर मखलूक हादिस है, अल्लाह की ज़ात गैर हादिस है। हादिस किसे कहते हैं? हादिस यानी पहले थी नहीं, वजूद हुआ, फना हो जाएगी। आप और हम पहले थे, बोलो, अब है, कल फना हो जाएंगे। मगर जब हम नहीं थे तब भी खुदा था, जब हम नहीं होंगे तब भी खुदा होगा। यह है गैर हादिस। ना वो किसी से पैदा हुआ, ना किसी से जना, ना उसको मौत है। वो हई है और कय्यूम है, खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। मगर उसके अलावा सब फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है सिवाय उसके। तो ये बुनियादी अकीदा है, लेकिन इस अकीदे के खिलाफ ये फिरका है। मोहब्बत अहले बैत का दावा, और दावे में देखिए कितना मुबालगा। अली से पूछा सलमान फारसी ने कि मौला आप कब से? तो नऊज़ बिल्लाह कहता है कि अली ने जवाब ये दिया कि जब से वो है। तो दूसरा सवाल किया था सलमान फारसी ने, कहा कि जब वो भी था आप भी थे, जगह तो थी नहीं, कोई स्पेस नहीं था, कोई जमीन नहीं थी, चांद सूरज सैयारे सितारे कुछ भी नहीं था। जब जगह नहीं थी तो वो कहाँ रहता था और आप कहाँ रहते थे? तो माज़ अल्लाह, ये झूठा कज़्ज़ाब कहता है कि अली ने जवाब में कहा कि वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। वो हम में रहकर हमें ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे। बस यूं ही गुजर रही थी। आप बताइए, ये अकीदे क्या वाकई इस्लाम के अकीदे? ये तो हिंदू गैर मुस्लिम मुशरिकों से भी बदतरीन अकीदे। कम से कम वो भी इस तरह के अकीदे नहीं रखते अपने भगवानों के बारे में, इस तरह की माज़। ये तो उससे भी बदतर अकीदा है। और फिर बात यहीं पर ही रुकी। एक मंजर पेश किया है, लेकिन इससे पहले कि मैं इंसाफ को दिखाऊं, पहले आपको थोड़ा सा मैं हकीकी अहले सुन्नत का अकीदा इस ताल्लुक से बयान कर देता हूं, तब आपको क्लिप अच्छे से समझ में आएगी। ये अली बाकिर नकवी है, ये भी इसी जमात के मौलवी है। हमारा अकीदा क्या है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। एक वक्त ये आएगा कि अल्लाह जब कयामत बर्पा करेगा, सबको फना फरमा देगा, सब कुछ खत्म। न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, सैयारे, सितारे, जन्नत, दोज़ख, सब फना, सिर्फ रब की जात होगी। वही कैफियत जैसे इन चीजों की तखलीक से पहले था, कुछ भी नहीं, आसमान भी नहीं, सिर्फ रब की जात। और बाकायदा इस ताल्लुक से हदीसों में आया कि रब तबारक व तआला निदा फरमाएगा, कहेगा कहाँ है वो आज जाबिर जालिम बादशाह, जुल्म करने वाले? कहाँ है वो ताकतों पे इतराने वाले? कहाँ है वो अपने माल पर घमंड करने वाले? कहाँ है वो ऐशो इशरत पर नाजा होने वाले? कोई हो तो जवाब दे। कोई है ही नहीं, वक्त ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक चाहेगा रब तबारक व तआला कैफियत होंगी, और जब एक कुन फरमाएगा दोबारा सबको जिंदा कर दिया जाएगा। सारी मखलूक यकलक एक ही साथ सबकी सब वजूद में आ जाएंगी, और हश्र बर्पा होगा, और फिर हिसाब व किताब होगा। ये है हमारे यहाँ का अकीदा। लेकिन जरा इनका अकीदा सुनिए इसके बाद में। और ये वो अकीदा है जो तौहीदी अकीदे कहलाते हैं। अकायद की बात है वो कि जिस पर ईमान लाना फर्ज है, इसका इनकार कुफ्र है। कि सबको फना होना है, ये अकीदा है, फर्ज है ये अकीदा, इसको मानना। रब तबारक ताला के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ये फर्ज है। अल्लाह फिर जिंदा फरमाएंगा, हश्र का मैदान बर्पा होगा, आमाल तोले जाएंगे, अकीदे देखे जाएंगे, ईमान देखा जाएगा, ईमान की बुनियाद पर जन्नत मिलेंगी,
बेईमानी की बुनियाद पे दोज़ख में मिलेंगी। ये सारे जो अकीदे हैं इस पर ईमान लाना फर्ज है। इस पर अगर किसी का ईमान नहीं तो वो मुसलमान नहीं। मगर ऐसे अकीदों में भी इनके क्या ख्यालात है, जरा इनकी सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिलसिलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिलसिलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकिब, रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह ही होगा, बस और कुछ नहीं होगा। हर जगह हू होगा, हू का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो मैंने कहते अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा, ये ताल्लुक ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को? दीदार मौसम कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, आना अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कल कल्बुल हुलूल, हम है ना तेरा दिल बहलाने को। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? गाना अली, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अना राबर फज़ल लाक़ों से। क्या समझे आप जनाब? सब फना हो जाएगा, हू का आलम होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अल्लाह का दिल घबराएगा। भाई घबराता तब आदमी की जब किसी चीज का खौफ हो। और अब से ज्यादा कवि कौन जो उसको खौफजदा कर दे? ऐसी कौन सी शय है जो उसके दिल में घबराहट पैदा कर दे? क्या अकीदे है यार। और ये अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार ठेकेदार बने बैठे, ये फजाइल गिनवा रहे हैं अहले बैत के, फजीलत नहीं गिनवा रहे। खुदा की कसम ये अहले बैत की सबसे बढ़कर तौहीन कर रहे हैं। ये वो झूठे मन घड़त बातें, मन घड़त कुफरी अकीदे अहले बैत की तरफ मंसूब कर रहे हैं ये मर्दूद। इनसे बड़े कोई गुस्ताख नहीं है रुए जमीन पर। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लोगों की तवज्जो नहीं। हमारे यहाँ तो एक ही राग चलता है, भाई किसी को बुरा कुछ कहो ही मत, बस सब ठीक है। ये तो मौलवियों के झगड़े, ये मौलवी से झगड़ा लड़ रहे हैं कि खुदा से लड़ रहे हैं? ये मौलवियों से झगड़े हैं कि ये अहले बैत से लड़ रहे हैं? ये या रसूलुल्लाह की बातों से लड़ रहे हैं? लड़ किससे रहे हैं? ये मौलवी से नहीं लड़ रहे साहब, ये तो इस्लाम से लड़ रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हू का आलम होगा, खुदा का दिल घबराएगा। तो अल्लाह कहेगा कोई है जो इस वीराने में, इस वहशत में मेरा दिल बहलाए। तो एक आवाज आएंगी आना, तो अल्लाह कहेगा आईना आईना, कौन है कौन है? अल्लाह को ही नहीं मालूम कौन। जबकि वह आलिमुल गायब है, जमीन की तह में रेंगने वाले कीड़े को भी जानता है, उस कीड़े के दिल के ख्यालात से भी वाकिफ है। उसकी बाखबरी का यह आलम है कि जो आपके दिल में चल रहा है मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते, लेकिन वो आपके भी दिल के ख्यालात से वाकिफ, मेरे भी दिल के ख्यालात से वाकिफ। बल्कि यही नहीं, 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद, अल्लाह जाने हमारी उम्र कब तक लिखी है, किस वक्त किस जगह मैं कहां बैठा हूंगा, उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन परवरदिगार आलम वो भी जानता है। इतना बाखबर परवरदिगार आलम, कोई शय उससे छुपी भी नहीं। उसको यही नहीं मालूम आवाज कहां से आ रही है।
اور سب فنا ہو جائیں گا لیکن یہ فنا نہیں ہوں گے. تو گویا ان کی بھی ذات انہوں نے کیا مانا؟ ازلی اور ابدی مانا. اور یہ بھی عقیدہ کفر ہے. یعنی علی، فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و حسین یہ نہیں فنا ہوں گے اس کے کہنے کے مطابق، یہ رہیں گے. اور حوالہ کس بات کا دیا اس نے؟ خمینی، آیت اللہ خمینی، جو ایران کے ان کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کی کتاب سر الصلاح، اس کا حوالے سے بیان کر رہا ہے، اپنی فرقے کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہے. آواز آئیں گی میں ہوں نا انتا، اللہ فرمائیں گا آئینہ کون ہے؟ کہاں سے آواز آئی؟ انا علی، انا علی، میں ہوں نا علی. اللہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز دینے والا کون ہے. اتنا بے علم، اتنا لا علم. پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا محمد، میں محمد ہوں. ایک طرف سے آواز آئیں گی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا حسن، ادھر سے آواز آئیں گی انا حسین، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں. اللہ فرمائیں گا میں نے تو ان کے تمہارے علاوہ کسی اور سے کہا دل بہلاؤ، تم سے تھوڑی کہا. تم تو میں ہوں اور میں تم ہوں. تم اور ہم میں کوئی فرق ہے؟ ایک ہی ہے ہم. کتنے خدا ہیں ان کے یہاں؟ 6 خدا ہے. 6 اللہ کی قائل ہے، تب بھی یہ توحید پر ہے، تب بھی یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تب بھی مسلمان ہیں. اور ہمارا نوجوان جاہل نوجوان اہل بیت کے نام سے ان کی دوستیاں کر رہا ہے. بھائی محبت اہل بیت ہے یار ان کے پاس، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے بھائی صاحب. یہ کفر ہے، یہ علم مضر ہے ان کے پاس. ان سے وابستہ ہوں گے یہ تو خود ہلاک ہو چکے، تمہیں بھی ہلاکت پہ ڈال. اس لیے علم نافع اگر اس وقت روئے زمین پر کسی جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں. یہاں سے وہاں تک ہمارے ہر امام کو دیکھتے جائیے، سب علم نافع سے مستفیض ہوئے ہیں. اس لیے اولیاء ہمارے یہاں ہیں، اس لیے ائمہ ہمارے یہاں ہیں، اس لیے کتب ہمارے یہاں ہیں، اقطاب ہمارے یہاں ہیں، مجدد دین ہمارے یہاں ہیں، علماء ہمارے یہاں ہیں. یہاں سے وہاں تک لبریز علم سے بھرا ہوا ہے. کسی فرقے میں غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم ہمارے یہاں ہے. کسی فرقے میں معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز نہیں، خواجہ غریب نواز ہمارے یہاں ہے. سب کچھ ہمارے یہاں ہے. کیوں ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا محبت اہل بیت کرنے کے لیے رافضیوں کی طریقے پہ آنا پڑے گا؟ آپ اہل سنت رہ کر، اہل سنت ہو کر ہی اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی فرقے بنے جن کے پاس علم مضر تھا، نقصان دہ علم تھا، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا. بہت سارے فرقے ہوئے. ایک ایک فرقے پہ اگر ہم بات کریں، میں نے کچھ شیعوں کی ساری کلپیں نہیں دکھائی، صرف 3 کلپیں دکھائی، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عقیدہ کیا ہے. خارجیوں کے عقیدہ دکھانے کے لیے طویل وقت چاہیے، گفتگو کے لیے ایک وقت درکار ہے. قدریہ فرقہ ایک گزرا ہے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، تقدیر کے منکر ہو گئے. ان کو بھی علماء نے ہمارے کافر کہا. جبریہ فرقہ ایک گزرا جنہوں نے کہا کہ انسان تقدیر سے بندھا ہوا ہے. مرجئیہ فرقہ گزرا جن کا عقیدہ تھا کہ بس ایمان لالو، ایک بار کلمہ پڑھ لو، پھر چاہے جو عمل کرو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، سب جنت میں جائیں گے. مجسمیہ فرقہ گزرا جس نے اللہ کے جسم کو اور وجود کو ایسا مانا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، مٹیریل ہے، باڈی ہے اس کی. اور ان سب کے بعد اب ہمارے زمانے میں جو ایک فرقہ آیا جس سے ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا ہے، وہابیہ فرقہ. اب ان میں 2 کلاس آتے ہیں، 2 مکتب فکر آتے ہیں. ایک ہے اہل حدیث، ایک ہے دیوبندی.